اور اگر آپ کے رب کے منظور ہوتا تو سب آدمی کو ایک ہی طریقہ کا یعنی سب کو مومن بنا دیتا اگر اللہ چاہتا، اور آئندہ بھی ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب کی رحمت ہو، اور اس کا اختلاف کا غم نہ کیجیے۔ اللہ کی رحمت ہوگا تو ضرور ایمان لے آئے گا، جو اللہ کی رحمت جس کے پر نہیں ہے وہ ہمیشہ گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اس کا اختلاف کا غم نہ کیجیے، وہ اختلاف کر رہے کر کے اس کا غم نہ کیجیے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس واسطے پیدا کیا ہے، اور آپ کا رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو پوچھ کر بھر دیں گا۔ تو پوچھ کر بھرنے کے لیے وہ نافرمان لوگ بھی تو ضروری ہے نا۔ اللہ نے اتنے پیغمبروں کو بھیجنے کے باوجود بھی جو نہ مانا ان لوگوں کو جہنم سے بھر دیں گے۔ کیسا؟ پوچھ کر۔ آخر بھی اگر پورے یہ نافرمان لوگ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دیں گے۔ اس ٹائم پر جہنم کہہ دے گی تک 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 میں بھر گئی۔ اس آیت سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو پاؤں ہے۔ سمجھ میں آیا بات؟ اور اللہ کو دونوں ہاتھ ہے، کیونکہ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے مٹھی میں پکڑ لیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کو ہاتھ ہے۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سمیع بشیر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا چہرہ اس طریقے سے ہے کر کے کوئی کتاب سے ثابت نہیں۔ تو انسان کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کا چہرہ اس طریقے سے ہے کر کے بنا کے اس کو عبادت کرنے کے لیے؟ اللہ کے جو بارے میں اور بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نرنکار، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نرنکار ہے۔ پھر کیوں اتنا جاننے کے بعد میں شرک میں مبتلا ہوتے کہ پتھروں کو، پیڑوں کو، جو منمانی چیزوں کو خدا کر کے ٹھہرا کر اس کی عبادت کرتے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسے مضمون پہنچے، اللہ کے طرف سے جو قصے پہنچے، اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جہنم کو جناتوں سے، انسانوں سے بھر دیں گے۔ اور اس طریقے سے جو یہ قصے پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تقوی دے۔ تو ان لوگوں کا کیا انجام ہو گیا؟ آخری رہ گیا اللہ ہی۔ اس سے آپ کو تقوی پہنچے، اللہ کے پر بھروسہ رکھے۔ اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی راستہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ راستہ بتلانے والی ہے، مسلمان کے لیے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ ان قصوں کو یاد دلاتی ہے یہ قرآن، جو نہ ماننے والوں کو کیا انجام ہو گیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ 3 باتیں دیکھو۔ یہ خود بھی راستہ ہے، خود بھی یہ دین صراط کا راستہ ہے قرآن، اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے ان قصوں کا جو نافرمانی کیے تھے۔ سمجھ میں؟ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے، اور تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ تم بھی انتظار کر لو، ہم بھی انتظار کر لیں گے۔ آخر انجام کسی کا صحیح ہوگا، کس کا بھلا ہوگا، کس کو جنت ملے گا، کس کو دوزخ ملے گا۔ تم بھی انتظار کر لو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم
خدا ہی کو ہے اور سب اعمال اسی کے طرف رجوع ہوں گے، تو آپ اس کی عبادت کیجئے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ تو آپ اسی کی مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیجئے اور اس پر یعنی اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔ جو بھی دنیا میں ہر انسان جو کام کرتا ہے اللہ کو سب کا اطلاع ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس میں دو فرشتے ہیں جو منکر نکیر جو اپنے نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں تک کی بات کو جاننے والے باریک بن باخبر ہے۔ قیامت کے دن انسان کے متعلق اللہ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ان ربهم یومئذ لخبیر۔ اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے معنی پڑھنے میں، سمجھنے میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوگی تو ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔